نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بچے آپس میں حسد کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ آپس میں جیلسی کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ آپس میں جلنے کیوں لگتے ہیں؟ ایک دوسرے کی خوشی کو دیکھ کر خوشی محسوس کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر وہ پھیلے ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان اسباب پر غور و فکر کریں گے اور آئندہ سے بچوں کے درمیان میں ہونے والے حسد کے ان اسباب کو اپنی برادری کے اندر اور فیملی کے اندر، خاص طور پر اپنے گھر کے اندر ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ پہلا سبب جس کو میں نام دوں گا، توجہ کی کمی۔ اگر بچوں میں سے کوئی ایک بچہ یا بچی اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ والدین کا رویہ میرے ساتھ اور ہے اور دوسرے بچے کے ساتھ اور ہے، تو یہ ان دونوں بچوں کے درمیان میں حسد کا سبب بنتا ہے۔ یعنی والدین کی توجہ کی کمی، والدین کی توجہ کی جو تقسیم ہے، ایک بچی کے ساتھ اور ہے، دوسرے بچے کے ساتھ اور ہے، ایک بچی کے ساتھ اور، دوسری بچی کے ساتھ اور، ایک بچے کے ساتھ اور، دوسرے بچے کے ساتھ اور، توجہ میں جو تقسیم ہوتی ہے، یہ تقسیم جس وقت بچہ یا بچی خود سمجھ لیتا ہے یا اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اولاد کے درمیان میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچی کو میں نے خود سنا اپنی ماں کو کہتے ہوئے کہ آپ جو ہے میرے ساتھ رویہ اور اختیار کرتی ہیں اور اس بھائی کے ساتھ یعنی بچے کے ساتھ آپ کا رویہ اور ہوتا ہے۔ یہ سبب بنا ان دونوں کے درمیان میں حسد کے پیدا کرنے کا۔ ایسی صورت میں اگر آپ خود غور و فکر کریں بحیثیت والد یا بحیثیت والدہ، یہ بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، بچی کا اس میں کوئی قصور نہیں، ماں کا قصور ہے، والد کا قصور ہے، والدین کا قصور ہے۔ ایسی صورت میں بچوں کے اوپر کوئی سختی نہیں کرنی چاہیے، والد اور والدہ کو اپنے رویے کی طرف جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس لیے جو رویہ ہمارا بچی کے ساتھ ہو، جیسا رویہ ہمارا بچی کے ساتھ ہو، ویسے ہی رویہ ہمارا بچے کے ساتھ بھی ہو۔ جب توجہ میں تقسیم ہوگی یا رویات میں تقسیم ہوگی، انصاف نہیں ہوگا، تو اولاد کے درمیان میں والدین کا یہ رویہ اور ایسا رویہ حسد کا سبب بنے گا۔ دوسرا سبب جو اولاد کے درمیان میں آپس میں حسد کا سبب بنتا ہے، وہ ہے کمپیریزن کرنا، موازنہ کرنا۔ جب آپ اپنے بچوں کو دوسروں کے بچوں کے ساتھ جو ہے کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں اور ان بچوں کے سامنے اس چیز کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یوں کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا فلاں کا بچہ دیکھو، اس کا کتنا اچھا رزلٹ آ گیا، وہ کتنا اچھا صاف ستھرا رہتا ہے، اس کے کپڑے کتنے صاف رہتے ہیں، وہ اپنے فیس کو کس طریقے سے واش کرتا ہے، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا بطور موازنے کے، بطور مثال کے اس کے سامنے رکھتے ہیں اور اس طریقے سے موازنہ کرتے ہیں، تو یہ بچوں کے درمیان میں حسد کا سبب بنتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر اپنی اولاد کے درمیان میں اس طریقے سے مثالیں دی جائیں، یوں کہا جائے کسی چھوٹی بچی کو کہ بیٹا دیکھو آپ کی بڑی بہن کتنا صاف ستھرا رہتی ہے، تو یہ عمل بھی بعض اوقات جو ہے بچوں کے درمیان میں حسد کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے طے کر لیں کہ بچوں کے اندر جو خوبیاں موجود ہیں، ان خوبیوں کی آپ تعریف کریں گے، انفرادی طور پر تعریف کریں، اجتماعی طور پر تعریف کریں، لیکن اس اعتبار سے نہیں کہ آپ ایک بچے کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں یا موازنہ کر رہے ہیں۔ یہ موازنہ کرنا چھوڑ دیں، کمپیئر کرنا چھوڑ دیں۔ اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری اولاد آپس میں جو حسد کا شکار ہے، ان کے درمیان میں حسد ختم ہو جائے گا۔ تیسرا سبب جو اولاد کے درمیان میں حسد کا سبب بنتا ہے، وہ ہے تعریف اور انعام کا حق۔ ایک بچے کا اچھا رزلٹ آتا ہے، آپ اس کو سراہتے ہیں، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، پھر اس بچے کا دوبارہ اچھا رزلٹ آتا ہے، پھر آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، پھر آپ اس کو سراہتے ہیں، اس کو انعامات دیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بار بار ایسا ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ تخلیقی طور پر یا فطری طور پر ذہنی اعتبار سے بعض اوقات جو ہے وہ ویک ہے، کمزور ہے۔ تو یہ عمل جو اولاد کے درمیان میں ہم نے جاری کر دیا کہ ایک بچے کو بار بار اس کی تعریف کی جا رہی ہے، ایک بچے کو بار بار آپ سراہ رہے ہیں، ایک بچے کو بار بار آپ انعامات دے رہے ہیں، جبکہ دوسرے کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں، یہ جو فرق ہم نے اولاد کے درمیان میں کر دیا، تو ایسی صورت میں بچے آپس میں حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔
ایسی صورت میں والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں والدین کو جس کا اچھا رزلٹ آیا ہے یا جس کی اچھی پروگرس رہی ہے آپ اس کی تعریف کریں، لیکن دوسری کی بھی تعریف کریں اگرچہ اس کی پروگرس اچھی نہیں رہی، اس کا اچھا رزلٹ نہیں آیا، لیکن ایسی صورت کے اندر آپ اس کی کوشش جو ہے اس کی تعریف کریں، اس کی جو جدوجہد رہی اس کی تعریف کریں، اس نے جو محنت کی اس کی تعریف کریں، اس نے جو سٹرگل کی اس کی آپ تعریف کریں، دونوں کی تعریفیں کریں، دونوں کو انعامات دیں۔ اگر آپ دونوں کی تعریف کرتے ہیں اور دونوں کو انعامات دیتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر بچے آپس میں حسد کا شکار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ ایک کو بار بار سراہتے رہیں گے، اس کی تعریف کرتے رہیں گے، انعامات دیتے رہیں گے تو ایسی صورت میں ان کے درمیان میں محرومی کا احساس بھی پیدا ہوتا رہے گا، اور یہ جو احساس محرومی ہے در حقیقت اولاد کے درمیان میں حسد کا یہی چوتھا سبب ہے۔ پھر یہ محرومی کا احساس یہیں تک ختم نہیں ہوگا، اس کی انتہا یہاں تک نہیں ہوگی، بلکہ ان کے درمیان میں زندگی گزارنے کی والدین نے جتنی بھی سہولیات ان کو مہیا کی ہوں گی ان تک بھی منتقل ہو جائے گا۔ مثلا ایک کے پاس کپڑے اگر تھوڑے سے اچھے آ گئے، ایک کے پاس کھیلنے کو چیزیں بہت اچھی آ گئیں، تو دوسرا شخص جو محرومی کا احساس اپنے دل کے اندر بٹھایا ہوا ہے وہ بچہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے محروم سمجھنے لگے گا، اور یہی ان دونوں کے درمیان میں حسد کا سبب بن جائے گا۔ سبب کون بنا؟ والدین کا رویہ، کہ والدین نے ایک کی تو حوصلہ افزائی کی ہے اور بار بار کی ہے، اور دوسرے کی حوصلہ شکنی کی ہے اور بار بار کی ہے۔ اگر ایک کی حوصلہ افزائی ہوتی اور دوسری کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی، لیکن ایک کی حوصلہ افزائی اس کی کامیابی کو دیکھ کر ہو رہی ہوتی اور دوسرے کی حوصلہ افزائی اس کی محنت کو دیکھ کر ہو رہی ہوتی، اور دونوں کو انعامات کا مستحق قرار دیا جاتا، ایک کو چھوٹا انعام دے دیا جاتا، ایک کو بڑا انعام دے دیا جاتا، بہرحال دیا جاتا، تو نہ اس کے اندر محرومی کا احساس پیدا ہوتا اور نہ ہی وہ آپس میں حسد کا شکار ہوتے۔ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے اپنے بچے کو غلام بطور ہدیے کے پیش کیا ہے، کیا آپ اس پر گواہ بنتے ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ ہدیہ اپنے تمام بچوں کو دیا یا صرف اس بچے کو دیا؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے صرف اس بچے کو دیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں ظلم پر گواہ نہیں بنا کرتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظلم پر گواہ نہیں بنتے۔ ایک کو دیا جا رہا ہے، دوسرے کو نہیں دیا جا رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دوسرے کو نہ دینے کو ظلم قرار دے رہے ہیں۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اولاد کے درمیان میں محرومی کا احساس پیدا نہ ہو اور وہ اولاد آپس میں حسد کا شکار نہ ہو تو انعامات سب کو دیں۔ انعامات کے چھوٹے اور بڑے ہونے کے اعتبار سے آپ ضرور فرق کریں، لیکن انعامات کس کو دینے ہیں اور کس کو نہیں دینے، تقسیم کے اعتبار سے آپ فرق کرنا چھوڑ دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد کے درمیان میں جو حسد موجود ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ اگلا سبب جس کی وجہ سے اولاد کے درمیان میں حسد پیدا ہوتا ہے وہ والدین کی محبت کی تقسیم ہے۔ اگر والدین میں سے والد یا والدہ کسی ایک بچے کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہے، میلان زیادہ ہے، اور دوسرے کی طرف کم ہے، اور دوسرا اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیتا ہے کہ اس کی طرف توجہ بھی زیادہ دی جاتی ہے، اس کے ساتھ محبت سے پیش آیا جاتا ہے، اور اس کی طرف والد یا والدہ کا میلان بھی زیادہ ہے، اور دوسرا اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائے ہوئے ہے، تو یہ جو محبت کی تقسیم ہے یہ ان دونوں کے درمیان میں حسد کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے ایک کے ساتھ جیسے محبت ہو ویسے ہی دوسری کے ساتھ بھی محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ چھٹا سبب کہ جس کی وجہ سے اولاد کے درمیان میں حسد پیدا ہو جاتا ہے اور اولاد آپس میں حسد کا شکار ہوتی ہے وہ ہے خود اعتمادی کا کمزور ہونا۔ ان کا جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے، پر اعتماد ہونا اور خود اعتمادی والی صفت جو ہے ان کے درمیان میں کمزور ہوتی ہے۔ کسی ایک بچے کے اندر جو ہے خود اعتمادی والی صفت جو ہے کمزور ہو تو وہ دوسرے کی کامیابی کو یا دوسرے کی خوشی کو برداشت نہیں کر سکتا یا برداشت نہیں کر سکتی۔ اس اعتبار سے چونکہ بچے کے اندر خود اعتمادی والی صفت کمزور ہے اس لیے وہ اولاد جو ہے آپس میں حسد کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے والدین کو چاہیے کہ اس بچی کے اندر یا جس بچے کے اندر وہ خود محسوس کر رہے ہیں اس کے اندر جو کانفیڈنس ہے، اس کے اندر جو اعتماد ہے وہ ویک ہے، وہ کمزور ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بچے یا بچی کے اندر اگر خود اعتمادی والی صفت کمزور ہے تو ہم اس کے اندر جو ہے والدین اس کے اندر جو ہے اعتماد والی صفت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پر بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بچے یا بچی کے اندر اعتماد والی صفت کو پیدا کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بھی میں نے ایک ویڈیو جو ہے اپنے چینل میں اپلوڈ کر دی، آپ اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس ساری ویڈیو کا جو خلاصہ ہے
یعنی اولاد کے درمیان میں حسد کو ختم کرنے کا جو اصل علاج ہے وہ چند لفظوں میں اگر میں آپ تمام احباب کے سامنے رکھوں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جو محبت ہے اس میں بھی برابری ہو، جو توجہ ہے اس میں بھی برابری ہو، ہمارا ان کے ساتھ جو رویہ ہے اس رویے کے اندر بھی انصاف موجود ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کا دوسروں کے ساتھ موازنہ کریں گے تو اولاد حسد کا شکار ہو جائے گی، لہذا ہم دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا چھوڑ دیں، وقتاً فوقتاً سب بچوں کی ہم تعریف کریں، سب بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں اور کسی کے اندر محرومی کا احساس پیدا نہ ہونے دیں، سب کی ضروریات کا برابر ہم خیال رکھیں، تو اس صورت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اولاد کے درمیان میں جو حسد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح طور پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔